ایک اور پھر کویسچن تھا کہ یہ پانی پینے کے بعد بعض اوقات گلاس میں برف بچ جاتی ہے تو کیا اس کو پھینک سکتے ہیں؟ اسراف تو نہیں ہے؟ جی بالکل ہے، برف بھی پھینکنا گناہ ہے، اور اسی طرح پانی گلاس کے اندر آخر میں تھوڑا بہت پانی رہ جاتا ہے، بعض اوقات ہم پیتے ہیں اور اس کو پھینکتے ہیں، یہ عادت بنا لی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ایک ایک پانی کا قطرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ گلاس میں آپ اتنا ہی پانی لیں جتنا آپ کو اپنی پیاس محسوس ہو رہی ہے، کم لے لیں تاکہ بعد میں تھوڑا سا اور لے کے چلیں، پیاس پوری کر لیں، بجھا لیں، لیکن زیادہ نہ لیں۔ اور اگر زیادہ آ جائے تو اس کو پھر علیحدہ رکھ کے ڈھک کے رکھ دیں، بعد میں اسی میں مزید ٹھنڈا پانی ملا کے آپ پی لیں، لیکن پھینکنا اسراف اور گناہ ہوگا۔ اسراف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کو اس طرح استعمال کرنا کہ نہ اس میں کوئی دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ، اس کو ضائع کر دینا، اور یہ پانی پھینکنے میں یہی معاملہ ہے۔ اس لیے جس نے ایسا کیا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ ایک یہ شعر کسی نے بھیجا تھا کہ خدا خود بن کے آتا ہے خریداروں کی صورت میں، میرے محبوب کا سودا سر بازار ہوتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس شعر کے کفر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ خدا خود بن کر آتا ہے خریداروں کی صورت میں۔ اب یقینی سی بات ہے کہ خریدار تو انسان ہوں گے، جنات بھی نہیں آتے انسانوں کے پاس خریدنے، تو یہ گویا کہ انسانوں کی شکل میں تبدیل ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ آ گیا، اور پھر اس کو خریداری کی ضرورت کیا ہے؟ یہ مطلب دونوں مفہوم جو ہیں، یہ سوچ، یہ فکر جو ہے وہ جہالت سے بھرپور اور ناپاک و مکروہ سوچ ہے۔ یہ وہ سوچ ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو عاشق رسول ثابت کرنے کے لیے قیودات، لمیٹیشنز اور شرائط اور دیگر قوانین ان سب کو پھلانگ جاتا ہے، شریعت کا لحاظ نہیں کرتا اور سمجھتا ہے کہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت مجھے سینے سے لگائیں گے اور میری شفاعت کریں گے۔ یہ احمقانہ سوچ پتہ نہیں کیسے ہمارے ہاں پیدا ہوئی، اور اس کو پروان چڑھانے میں یقیناً جاہل قسم کے پیروں کا بھی بڑا کردار ہے کہ وہ بعض اوقات ایسے قوال جو پیشہ ور قسم کے قوال ہوتے ہیں، جن کو کلام کی اونچ نیچ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ اچھوں کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ ہر شعبے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، اور وہ بعض اوقات کلمات کفر اپنے قوالیوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جتنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں پیر بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے اور مریدین بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ سمجھ تو خیر مریدین کو کچھ بھی نہیں آتا، اور میرا غالب گمان ہے کہ پیر کو بھی نہیں سمجھ میں آتا، لیکن وہ کفریہ شعروں کے اوپر مدح کر رہے ہوتے ہیں، پیسے دے رہے ہوتے ہیں، تو پھر لازم بات ہے کہ اس طرح کی چیزیں چلیں گی۔ میں تمام اپنے دیکھنے والے بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ایسا مبالغہ کرنا کہ معاذ اللہ ذات باری تعالیٰ کی حقارت پیدا ہو، اس کی تحقیر کا پہلو نکلے، توہین کا پہلو نکلے، یاد رکھیں نہ اس سے اللہ راضی ہوگا، نہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مرتبہ گزرے اور صحابہ کرام حضرت اس طرح آپ کی تعریف کر رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس انداز سے کر رہے تھے کہ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ مطلب اس میں کچھ نامناسب پہلو سرکار کو محسوس ہوا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کو مجھ پر فضیلت مت دو، اور مجھے موسیٰ پر فضیلت مت دو۔ اس کی شرح بیان کی، یعنی اس انداز سے نہ دو کہ میری اس طرح سے تعریف کرو کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے توہین یا تحقیر کا پہلو نکلے۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ سرکار کی اگر تعریف کریں اور ان کے مقابل جبرائیل علیہ السلام کا ایسے ذکر کریں کہ جیسے بالکل غلام اور یعنی توہین کے ساتھ لگ رہی ہو، توہین سننے والا بھی کہ یار توہین کا سا پہلو ہے، اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنا یا اور کسی یا ذات باری تعالیٰ کے بارے میں ایسا کرنا، یہ سب منع ہوتا ہے۔ اس سے اجتناب کیجئے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم جتنا بھی مبالغہ کر لیں، جتنا بھی غلوف کر لیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، ایسا نہیں ہے، اس کی لیمیٹیشنز ہیں۔ اگر آپ کوئی ایسی چیز سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو فوراً مستند علماء کرام سے تصدیق کریں، اس کے بعد آگے فارورڈ وغیرہ کریں، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ یہ پڑوسی ملک سے، انڈیا سے ایک کویسچن آیا تھا، ہمارے شکیل ایڈوکیٹ بھائی ہیں، انہوں نے بھیجا تھا کہ ایک مسلمان سود لیتا رہا، یعنی قرضہ دیتا تھا اور اس پر سود لیتا تھا، اب اس نے اس کو چھوڑ دیا ہے تو صرف توبہ کرنا کافی ہوگا، یا جتنا اس نے سودی مال کمایا اس کو صدقہ بھی کرنا ہوگا؟ اگر اس نے اس مال سے اپنا گھر بنا لیا یا گھر کا ساز و سامان لے آیا تھا تو اس کے بارے میں کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو انڈیا کے مسلمان ہیں اور کفار ہیں وہ حربی کفار ہیں،
اور حربی اسے کہتے ہیں کہ جو ذمی یا مستامن نہ ہو. اور ذمی کون ہوتا ہے کہ جب حاکم اسلام کسی ملک پہ بعض اوقات حملہ کرتا ہے، وہ قبضے میں آ جاتا ہے، تو وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں، ان کو آفر کی جاتی ہے کہ مسلمان ہو جاؤ. اگر وہ کہیں کہ نہیں ہم مسلمان نہیں ہوتے تو سیکنڈ آفر یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ذمے میں آ جاؤ، ہم تمہاری حفاظت کریں گے اور تمہیں تمہاری عبادات وغیرہ سے نہیں روکیں گے، تعرض نہیں کریں گے، لیکن تمہیں یہاں رہنے کا ہماری طرف سے جو تمہیں تحفظ دیا گیا اس کا ایک ٹیکس دینا ہوگا، جس کو جزیہ کہتے ہیں. تو وہ اگر راضی ہو جاتے ہیں تو چونکہ حاکم اسلام ان کا ذمہ لیتا ہے تو ان کو ذمی کافر کہتے ہیں. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ باہر سے کوئی کافر اسلامی مملکت میں آتا ہے اور وہ حاکم سے پناہ طلب کرتا ہے کہ بھئی میری جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کیجیے گا، میں اتنے عرصے کے لیے آیا ہوں پھر چلا جاؤں گا. تو حاکم اس کو امن دیتا ہے. تو چونکہ وہ امن طلب کرتا ہے اور امن طلب کرنے والے کو مستامن کہتے ہیں، امن طلب کرنے والا، اور وہ جب اس کو امن دے دیا جاتا ہے تو اس سے پھر کوئی تعرض نہیں کر سکتا، اس کو مار نہیں سکتا، تو وہ مستامن کہلاتا ہے. ان دونوں کے احکام علیحدہ ہیں. تو جو کافر ان دو کی تعریف پہ پورا نہ اتر رہا ہو وہ حربی کافر ہوتا ہے. تو ہندوستان کے کافروں کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حربی کافر قرار دیا، اگرچہ ہندوستان دارالاسلام ہے، دارالحرب نہیں ہے، کیونکہ جہاں اسلامی حکومت پہلے رہی ہو یا اب موجود ہو وہ پھر دارالاسلام کہلاتا ہے، دارالحرب نہیں. تو اب جواب آپ کا یہ ہے کہ اس نے سود لیا، یعنی قرضہ دیا کس کو ہے؟ اگر تو مسلمانوں کو دیا ہے اور اس سے لیا ہے تو یہ گناہ کبیرہ تھا. اگر حلال سمجھ کے کیا تھا تو یہ دائرہ اسلام سے خارج کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور فوراً سے پیشتر تجدید ایمان، تجدید نکاح کرے. اور جتنا یہ پیسہ لیا تھا جن جن کے بارے میں یاد ہے، کیونکہ یہ کھاتا بناتے ہیں، پورا ان کے پاس ہوتا ہے، ایک ایک کو وہ سود واپس کرے گا. ہاں جس کے بارے میں یاد نہیں، پتہ نہیں، کوئی مر گیا یا وارث بھی نہیں ہے تو اس مال کو صدقہ کرے گا. اور اگر کافر سے یہ معاملہ کیا ہے تو کفار چونکہ حربی ہیں. اب یہاں علماء کی دو رائے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں حربی کافر سے بھی سود لینا دینا ناجائز ہے، جس میں ہم بھی شامل ہیں تو ہم تو منع کریں گے. لیکن اگر وہ حربی کافر سے اس نے ایسا معاملہ کیا تو ایک دوسرا گروپ علماء کا، اور اچھے خاصے مستند علماء، بڑے بڑے علماء ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کافر کو اگر آپ نے قرضہ دیا، اس سے زائد لیا، تو سود کی نیت سے نہ لیں. ویسے زائد کے کفار کا مال مباح ہے، ہم دھوکہ بھی نہیں دے رہے، جھوٹ بھی نہیں دے رہے، کر رہے یا بول رہے، تو ہمارے لیے مال جائز ہے، تو ان کے لیے وہ طیب اور حلال ہے. تو ایسے کسی مفتی صاحب سے مسئلہ وہ معلوم کر لیں. اگر وہ اس کی پرمیشن دے دیتے ہیں پھر تو ان کو صدقہ کرنے کی بھی حاجت نہیں ہوگی، وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. اور لیکن چونکہ انہوں نے پوچھا نہیں تھا کسی سے پہلے اور یہ قدم اٹھایا، ہمارا تو مشورہ یہ ہوگا کہ اس مال کو بھی صدقہ کر دیں. اگر گھر بنا لیا ہے اس کا اماؤنٹ نکال لیں، گھر رکھ لیں، اتنا اماؤنٹ صدقہ کر دیں، یعنی اس کی قیمت موجودہ کرنٹ ویلیو نکال لیں. اسی طرح ساز و سامان ہے، بے عینی صدقہ کرنے کے بجائے اس کی قیمت نکال لیں، اتنی قیمت صدقہ کر دیں، تو یہ مکان اور ساز و سامان رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر وہاں کے کوئی مستند مفتی صاحب ان کو اس کی پرمیشن دے دیتے ہیں، اجازت دے دیتے ہیں، تو پھر ان کے لیے یہ سب رکھنا وغیرہ جائز ہوگا. ہاں جو انہوں نے سود کی نیت سے لیا، اگرچہ وہ سود کا اطلاق نہیں ہوتا تھا اس کے اوپر دیگر علماء کے نزدیک، اس پر وہ توبہ کر لیں. لیکن اس کے لیے ان کو وہاں کے کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے مشورہ کر کے پھر اس کا مسئلہ معلوم کرنا چاہیے اور اس پر پھر وہ عمل کریں.